اللہ کی رضا کے حصول سب سے اولین مقصد ہے۔ جب اللہ کی رضا کے حصول کی بات کریں تو اس وقت میں ناظم کشمیر محترم ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند گزارشات کروں گا کہ اس وقت اگر دیکھیں کہ ہماری پہچان، ہماری جو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہماری رسل ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے 73 سالہ قربانیوں کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت نہ کسی ایک کے مفاد کے لیے، کسی ایک ملک کے کہنے پہ، نہ کسی دوسرے ملک کے کہنے پہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اور اس وقت جمعیت نہیں کھڑی ہوگی، اس وقت اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ سب سے بڑا، جمعیت نے ہمیشہ تاریخ میں نام لکھوایا ہے، جمعیت ہر جگہ صف اول کے طور پر رہی ہے، اور 5 اگست 2019 کے بعد لے کے آج تک اس وقت جمعیت کے جتنے کام ہماری نظر سے گزرے ہیں، میڈیا کے ذریعے گزرے ہیں، ہمیں فخر ہوتا ہے کہ جمعیت ابھی بھی کھڑی ہے۔ لیکن اس اگلے 3-4 ماہ یقین جانیے کہ آزاد کشمیر کے ہم سارے لوگوں کے لیے فیصلہ کن ہیں، اور اس میں اگر جماعت کے ہم ایسے لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے بات کرتے ہیں، جو کسی اور رضا کی طرف، کسی اور طرف والے سے پار نہیں دیکھتے کہ وہ کہیں گے کہ تو ہم جہاد شروع کریں گے، وہ کہیں گے تو ہم اپنی پہچان کو ختم کروائیں گے، نہیں کروائیں گے، بجائے ان کی رضا دیکھنے کے لیے ہم صرف اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی رضا کو دیکھنے والے پورے کشمیر مگر ہیں تو وہ صرف جمعیت کے ہیں، جو جماعت کے لوگ ہیں۔ اس وقت اگر ہم مصلحت کا شکار ہو گئے، شورا ہے الحمدللہ، جمعیت کی شورا بھی موجود ہے، وہ شورا کے کرنے کے فیصلے ہیں، ہم صرف ٹچ دیتے ہیں کہ اگر اس وقت بھی ہم مصلحت کا شکار ہو گئے، اس وقت ڈر کا شکار ہو گئے، وہ ڈر جو پہلا ناظم کشمیر، جب اسلامی جمعیت طلبہ آزاد جموں کشمیر بنی تھی، پہلے ناظم کشمیر جو بنے تھے ان کو 2 ماہ کے لیے جو ہے دلائی کیمپ میں رکھا گیا تھا، وہ ڈر اگر اب بھی ہمارے پاس رہا، جمعیت کے کسی بھی ساتھی کے، کسی بھی رکن کے دل میں رہا، تو یقینی اللہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہدائے کشمیر ان کے گلا پکڑیں گے۔ اور ناظم کشمیر محترم، یہ انتہائی بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ شہداء جو تحریک آزادی کشمیر کے شہداء تھے، جن کے خون کے ساتھ ہم غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہم جانے بوجھے ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم چاہے جتنی مرضی اس کو ملمہ کاری کر لیں لفظوں کے، یہ ہوگا جو ہوگا، اور ہونے میں ہمارا کردار کیا رہے گا؟ ہم کیا شہداء کے سامنے سر اٹھا کے وہاں کے آمدن کہہ سکیں یا اللہ ہماری جتنی ہمت تھی ہم نے کوشش کی، وہ ہماری جہاں تک ہو سکتی تھی ہم نے کوشش کی۔ بھائی کہتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، اور اس وقت اگر جنگ ہے تو صرف سوشل میڈیا کی جنگ ہے۔ اگر ہم سارے لڑ سکتے ہیں، نہ بارڈر پہ جا کے لڑ سکتے ہیں، ہم کشمیری جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ہمیں مجبور اور محکور کیا گیا ہے، ہمیں بے بس کر دیا گیا، اور اب سوشل میڈیا ہمارے پاس وہ واحد ٹول ہے جس کو اگر ہم صحیح طرح سے استعمال کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں وہ عالمی جو زندہ دل لوگ ہیں، جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، جو اسلام کا درد ہے، وہ ان کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت کوئی کرنا ہی ہے کہ دونوں ممالک نے مل کے ہمیں تقسیم کر لیا ہے، یہ دونوں ہماری طرف توجہ نہیں، اب کسی تیسرے کی طرف دیکھنا ہے کہ جو اب وہ تیسرا کون ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کی مدد ہے، وہ اللہ کی نصرت ہے، اور ہم نے خلوص دل کے ساتھ راتوں کو اٹھ کے یہیں دعا کرنی ہے۔ جب آپ شب بیداریاں کرتے ہیں تو ان شب بیداریوں میں دعا کرنی ہے، یا اللہ ہم نے کشمیر کے لیے بہت قربانیاں دی، مخلص ہو گئی، جو ضائع نہ ہونے دینا۔ یہ صرف گزارش ہے آپ سب اراکین سے بھی، سب صابقین سے بھی، ہم جہاں بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولین ہیں، ہماری پہچان، ہماری ریاست، ہماری تاریخ ہماری سب سے اولین ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد تربیت ہے، اس کے بعد دعوت ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب ہم اس میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماریں گے شعوری یا غیر شعوری طور پر، ڈر یا خوف کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو یہ ہمارے لیے قیامت والے دن اللہ کے سامنے بہت بڑا جو ہے نا، بہت بڑا ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ تو جمعیت کا انتہائی شکریہ، اسلامی جمعیت طلبہ کی جب وہ پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، جب اس طرح کسی ماحول میں بیٹھتے ہیں، وہ بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، وہ ساری جو 2004 میں ہم نے رکن ہونے کا حلف